میں ہم جو ایولیوشن اور اوریجن آف لائف پڑھتے ہیں، تو کل ہم نے دیکھا کہ ایکچولی مین جو ہے اس کو اوریجن کہاں ہو گیا، پہلے اس کو کہاں دیکھا گیا. تو اس وقت جو مین تھا وہ ان دا شیپ آف ایپس اینڈ چمپینزیز تھا. تو اس کو کیا کہتے تھے، وہ ایریکٹو نہیں ہوتا تھا، تو اس کو راموپیتھکس یا ڈرائیوپیتھکس کہتے تھے. پھر اس کا دھیرے دھیرے یہ ایولیوشن ہو گیا، تو پھر ہومو ہیبلس بھی اس کا نام پڑا، پھر ہومو اریکٹس بھی نام پڑا. تو لاسٹ پہ نیانڈرتھل مین یوریشیا میں اس کو پایا گیا کہ پھر اس کو دیکھا گیا کہ نہیں جی آپ اپنے آپ کو ہائڈ کرتا ہے وتھ سکن سے. پھر اس نے ایگریکلچر پریکٹس بھی دیکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ہمارا پرانا والا ٹاپک تھا، پریویس ٹاپک تھا، تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مین کا اوریجن کہاں سے ہوا، پھر اس نے اپنے آپ کو کیسے ایولیوٹ کیا، اس میں کیسے ایولیوشن آ گیا، اور وہ پھر انسسٹرز جو تھا اس کا جو پرانا قدیم تھا، اس کا جو اوریجن یا اس کی جو شیپ تھی، اس کا جو اوریجن تھا، تو وہ ایپ سے ملتا جلتا تھا. پھر وہ کیسے وہاں سے ٹرانسفارم ہو کے ماڈرن مین میں تبدیل ہو گیا. تو آج اسی تھیوری کو ہم کچھ ایویڈنسز اس کے بارے میں دیتے ہیں. ان سپورٹ آف دس تھیوری وی آر پرووائڈنگ سم آف دا ایویڈنسز کہ یہ جو تھیوری ہے اوریجن اینڈ ایولیوشن آف لائف جو ہم نے کل پڑھی پریویس والے ٹاپک میں، تو اس کی کچھ ایویڈنسز ہیں وہ ہم یہاں پر آپ کو بتا دیں گے جو اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے. تو اب سے کل یہ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گیو سم ایویڈنسز وچ فیور اوریجن اینڈ ایولیوشن آف لائف تھیوری. تو پہلا والا جو ہے وہ ہے ہومولوجی ان کروموزومز. تو کیا ہے کہ جو کروموزوم نمبر ہے ایک مین میں وہ ہے 46، یعنی کہ 23 پیئرس دیا. تو 22 پیئرس ہیں آٹوسومز، تو سومیٹک کروموزومز، اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے یہ کروموزومل سیکشول کروموزومل پیئر. تو جو ہمارے ایپس ہیں یا یہ جو چمپینزیز ہیں یا اورنجٹمز ہیں، تو ان میں کروموزوم نمبر اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ 48 ہے. تو ہارڈلی 2 کروموزومز کا فرق ہے کہ اگر مین میں 46 کروموزومز ہیں، تو جو یہ ایپس چمپینزیز وغیرہ ہیں ان میں 48 کروموزوم. تو 48 کروموزومز اور 46 کروموزومز دے آر ان کلوز ایسوسیشن وتھ ایچ ادر. تو یہ ایک ایویڈنس یہ دکھاتا ہے یہاں پہ کہ ہمارے جو انسسٹرز تھے وہ شاید یہی ایپس اور چمپینزیز تھے. تو اس کے بعد جو دوسرا یہ ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے بلڈ گروپ. تو جب ہم بلڈ گروپ کی طرف جاتے ہیں تو بلڈ گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ ہمارا جو ہے مین کا انسان کا وہ اے ہے، بی ہے، اے بی ہے، او ہے، یعنی کہ 4 ہیں. بلڈ گروپس ہم الگ سے پڑھیں گے. اور جو ہم دیکھتے ہیں چمپینزیز یا گوریلاز تو ان میں اے اور بی ہے. یعنی کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بلڈ گروپس کی بات کرتے ہیں تو بلڈ گروپس میں بھی کلوز ایسوسیشن ہے بٹوین مین اینڈ ایپس اینڈ چمپینزیز اور گوریلاز. یعنی کہ ہم میں 4 گروپس ہیں، اے ہے، بی ہے، اے بی ہے اور او ہے، اور ان میں 2 گروپس ہیں اے اور بی. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلوز ایسوسیشن ہے بلڈ گروپس کی بٹوین مین اینڈ دیز so called our ancestors, that is gorillas, chimpanzees, etc. according to this theory, and these are the evidences we are in support of this theory. تو تیسرا والا جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے ہیموگلوبن. تو ہیموگلوبن میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہومولاجی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنا ہیموگلوبن اور وہ ڈیسینٹ ہوتا ہے فرام our ancestors such as gorillas, chimpanzees, اورنجٹمز، ایپس ایٹسٹرا. جب ان کا ہیموگلوبن دیکھتے ہیں اور وہ ڈیسینٹ ہوا ہے فرام دیٹ ویری جنریشن ٹل دے ماڈرن مین، تقریباً 99% جو ہیموگلوبن ہے اس کا جو ہیمولاجی ہے وہ اس کو پڑھا گیا ہے، اس کو دیکھا گیا ہے، اور یہ ملتا ہے تقریباً آپس میں مور دین 90%. تو بہت ہی جو ہومولاجی دونوں میں ہے، چاہے وہ چمپینزی ہے، گوریلا ہے، ایپ ہے، اورنجٹم ہے، اس کی ہومولاجی اور انسان کی ہومولاجی بہت ہی ملتی جلتی ہے. تو اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں گوریلاز میں، چمپینزیز میں، اورنجٹمز میں کہ یہ بھی کھڑے ہو کے چلتے ہیں جیسے ہم چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بھی 2 پیر ہیں، ہمارے بھی 2 ہیں، ان کی بھی 2 بازو ہیں، ہمارے بھی 2 بازو ہیں، اور ان کا بھی جو شکل ہو ملتا جلتا ہے ہمارے ساتھ.
اور ان کا جو فیس کی ایکسپریشن ہے وہ بھی ہمارے جو پرانے انسسٹرس ہیں یا آج بھی اب اگر آپ افریقن میں دیکھتے ہیں تو جو ان کا جو فیس اسٹرکچر وغیرہ وہ بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے ہمارے اس انسان کے ساتھ. اور اس طرح اگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹرنل آرگنز یعنی کہ ان ایپس میں اورنیٹمز میں جو یہ پرائمیٹس ہیں اگر ان کی انٹرنل آرگنز ہم کمپیئر کریں گے ماڈرن مین کے ساتھ یا آج کے انسان کے ساتھ تو جو انٹرنل آرگنز ان میں پائے جاتے ہیں سملر انٹرنل آرگنز آر آلسو بینگ فاؤنڈ ان سائڈ دی باڈی آف دی ہیومن بینگس. تو بہت سارے ایویڈنسز ہیں جو ملاتے ہیں اس ماڈرن مین کو اس انسان کو ان انسسٹرس کے ساتھ جو کہ بایولوجی میں اوریجن اور ایولیوشن آف لائف میں یہ سائنٹسٹ نے کچھ تھیری وہاں پٹ فارورڈ کی ہے کہ ہمارے جو انسسٹرس تھے وہ پہلے یہی تھے پھر ان میں سے ایولیوشن آیا دھیرے 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 چینج صحیح کریکٹرز ڈیولپ ہوتے گئے اور ہم ان پرائمیٹ سے ان پرانے اپنے انسسٹرز سے ایولیوٹ ہو گئے ایولیوشن دکھا کے ایولیوشن کی پروسیس ہو کے دھیرے دھیرے چلے آئے ماڈرن مین میں تبدیل ہو گئی ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی. تو یہ کچھ ایویڈنسز سے وچ آر ان سپورٹ آف دس topic which are in support of this theory original evolution of man from its ancestors from Dryopithecus or Ramapithecus till the modern man. اور یہ کلاس 12th کا ٹاپک تھا اوریجن اینڈ ایولیوشن آف لائف میں. تو ان کوسچنس کو آپ اچھی طرح سے میمورائز کریں گے اپنے دماغ میں بٹھا کے یاد کرو گے. تھینک یو ہیو اے گڈ ڈے.